السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ماتم سنگ شہنائی کے، جس کو لکھا ہے پریشا ماہنور خان نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 3۔ رات کی تاریکی ایک عجیب سا متاثر پیش کرتی ہے، مگر لاہور کی سڑکوں پر رات کے 1 بجے بھی زندگی رواں دواں تھی۔ دکانوں اور ہوٹلوں پر جلتی بجھتی روشنیاں آتی جاتی گاڑیوں کے ماحول آواز کو پر رونق کر رہی تھیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں پھپھو، جو آپ کو پسند آئی تھی وہی ڈریس لی ہے آپ کے لیے۔ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی کے ساتھ کھڑا وہ فون پر بات کرتے ہوئے شاپنگ مال کے ساتھ بنے آئس کریم پارلر میں آتے رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی سب صحیح ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر رکھ کر بیٹھا گیا۔ تبھی کسی کی جانی پہچانی سی آواز اس کے کانوں تک چونکی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، تبھی اس کے نظر آئس کریم پارلر کے سامنے غصے سے لال چہرہ لیے لڑکی پر پڑی اور وہ پہچان گیا۔ وہی یونیورسٹی کی لڑکی تھی جو الٹے سیدھے سوال کر رہی تھی۔ اف بھیا، پتہ نہیں کس تالاب کے مگرمچھوں سے دوستی ہے، اس کی ہر بات پر مگرمچھ کے آنسو بہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ سامنے ایک چھوٹی لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی۔ میری شرٹ پر آئس کریم پھینک دی۔ اف، وہ بہت غصے میں تھے۔ بولتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک پھول جاتی تھی، بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور رانیہ نے وائٹ قمیص کے ساتھ وائٹ پٹیالہ اور گلے میں سرخ دوپٹہ مفلر کے سٹائل میں ڈال رکھا تھا۔ شرٹ پر آئس کریم کا بڑا سا داغ پڑ گیا تھا، جسے گلے میں پڑے دوپٹے کو پھیلا کر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریحان پر بے خودی سے چھا گئی تھی اور وہ یکٹک اسے دیکھنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا ریحان؟ وہ اتنا کھو گیا تھا کہ بھول گیا کہ پھپھو کال پر ہیں۔ کچھ نہیں پھپھو، چلیں گھر پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ جلدی میں اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور نظروں کا زاویہ سامنے کھڑی پری پیکر کی طرف موڑا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی، البتہ غصے کی سرخی جو تھوڑی دیر پہلے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اب چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ بھائی میں بتا رہی ہوں، اب یہ دونوں لڑی تو میں نے کسی بند گاڑی کے آگے دھکا دے دینا ہے انہیں، یا پھر سوکھے تالاب میں پھینک دینا ہے۔ شرارت دونوں کرتی ہیں، الزام ایک دوسرے کو دے کر بیچ سے نکل آتی ہیں۔ اس کی بات پر سہیل نے ایک زوردار قسم کا کہکا لگایا تھا۔ اس پل اس پیاری سی معصوم لڑکی پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ایموشن سے از خود حیران کر رہے تھے۔ بھیا اب یہ کتنی خطرناک ہو گئی ہیں، کہیں یہ کیچپ کھا کر مرغی نہ بن جائیں۔ آنیہ اور وانیہ کو پھر سے شرارت سوجی اور دونوں بیک وقت بولیں، مگر رانیہ کی خونخوار نظروں سے گھبرا کر سہیل کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ رخشندہ بیگم اور فقیرہ بھی ان کی نوک چوک کے ساتھ مسکراتے ہوئے آئس کریم انجوائے کر رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا ریحان رانیہ کا غصہ بھرا معصوم لہجہ انجوائے کر رہا تھا۔ بھیا، رانیہ تیزی سے سہیل کے پیچھے کھڑی وانیہ اور رانیہ کی طرف بڑھی۔ سہیل نے رانیہ کے دونوں ہاتھ پکڑے تو آنیہ اور وانیہ تیزی سے سہیل کے پیچھے سے نکل کر بھاگ گئیں۔ ریحان گیا تھا اپنی پھپھو کا جوڑا لینے، پورے ہوش و حواس میں، مگر واپس بے خود سا آیا تھا۔ جوڑا لینے کے راستے میں سے اپنے آسمان کی وسعتوں میں بنا جوڑا ٹکرا گیا تھا۔ وہ پھپھو کو جوڑا تو لے آیا، مگر دل وہیں آئس کریم پارلر میں غصے سے سرخ ہوتی چہرے والی پری پیکر کے پاس چھوڑایا تھا۔ آنے والے دنوں میں رانیہ کی پروفیسر ریحان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ریحان ایک ویل مینرڈ اور اچھا انسان تھا۔ اس کی شخصیت محصور کن تھی، جو اس سے بات کرتا دوسری دفعہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا دوست تھا اور اسے دوستی اور محبت دونوں نبھانے آتے تھے۔ سہیل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی ریحان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اتنی اچھی کہ اپنی پیاری سی بہن رانیہ کے لیے سہیل ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگا تھا۔ سہیل نے جانا کوئی اس کی بہن کو خوش رکھ سکتا ہے تو وہ ریحان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن سب کی باہم رضامندی سے دونوں کی منگنی ہوگی۔ رانیہ خوش تھی، جبکہ ریحان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ خوشیوں کا کوئی پیمانہ ریحان کی خوشی کو اس وقت ماپ نہ پاتا۔ شادی رانیہ کے ایم اے ختم ہونے کے بعد طے ہو گئی، اور مگر جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہیں ڈیرے ڈالتے ہیں غم۔ جہاں زندگی رقص کرتی ہے وہاں موت جھومتی نظر آتی ہے۔ کچن سے آتی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سیدھی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ واہ ممی، سواد ہے آپ کے ہاتھ میں، ماننا پڑے گا۔ پتیلے سے ڈھکن ہٹا کر کھانے کی خوشبو کو اندر تک اتارتے ہوئی وہ خوشی سے بولی، بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، تب تک آنی اور وانی بھی آتی ہوں گی، سب مل کر لنچ کرتے ہیں۔ جی ممی میں فریش ہوتی ہوں، پلیز جلدی سے کھانا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ پیٹ پکڑ کر شرارت سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر وہ کچن سے نکل آئی۔ روم میں داخل ہوتے ہی بیگ بیڈ پر پھینکتے، دوپٹہ گلے سے کھینچ کر صوفے پر ڈالتے وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی تھی۔ اف، اتنی ٹھنڈ ہے۔ شاور کھولتے ہی وہ کپکپا گئی تھی۔ اور گیزر نہیں لگایا آج ماما نے؟ خود کلامی کرتے ہوئے وہ گیزر آن کرنے لگی، تبھی میں سوچ میں شارٹ سرکٹ ہوئی۔ وہ پانی پر کھڑی تھی، جیسے ہی اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ لگایا اسے جھٹکا لگا۔ بجلی اسے اپنی پکڑ میں لے چکی تھی۔ اس نے چلانا چاہا مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ اے انسان تم جان لو، موت برحق ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط،
جب موت اپنے مضبوط پنجے گاڑتی ہے تو زندگی جینے کی ساری دعائیں رائیں گاں چلی جاتی ہیں۔ اے انسان، موت آنی ہے، ہر شے فانی ہے، تم تیار رہو۔ کسی بھی وقت، کسی بھی پل، جب تم پر خوشی غالب ہو اور تم جھوم رہے ہو، جب شہنائی بج رہی ہو، تب موت آتی ہے۔ دکھ بارشوں کی صورت تم پر برسنا ہے۔ موت کو ایک سویا پنچھی سمجھو اور تم جان لو، جب شہنائی کی آواز گونجتی ہے تو یہ سویا پنچھی جاگ جاتا ہے۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر سب بے بود۔ موت نے اسے اپنی پکڑ میں لیا اور فرشتہ اجل اس کی روح سفید پروں میں لیے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کا جسم بے جان پڑا تھا فرش پر۔ آج اختتام ہوا زندگی کا، اور زندگی کا اختتام تو لازم ہے، مگر یہ اختتام بہت خطرناک ہے، اور روحوں کی اصل جگہ وہ وسیع آسمان ہے جہاں سے بھیجا گیا تھا، وہیں لوٹ جانا تھا۔ ہمدانی ہاؤس کے مکینوں پر آسمان آ گرا تھا۔ وہ گھر جو ہنستا تھا، اس کی در و دیوار تک قہقہے لگاتے تھے، وہاں اداسی رقص کرنے لگی تھی۔ رانیہ ہمدانی زندگی کا رنگ، زندگی کی ترجمانی مر چکی تھی۔ کوئی سہیل ہمدانی سے پوچھتا دکھ کیا ہوتا ہے، کوئی اس ماں کا کلیجہ دیکھتا جو جوان اولاد کی ڈولی کا خواب سجائے تابوت سجا رہی تھی، کوئی ان بہنوں کا درد سمجھتا جنہیں رانیہ کے بغیر خوف آتا تھا، اور کوئی تو اس شخص کا دکھ جان پاتا جس کے گھر اس کی من پسند 2 مہینے بعد دلہن بن کر اترنے والی تھی۔ وہ 38 سالہ میچور شخص تابوت سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ محبت کو پاگل پن کہنے والے آج پاگل پن دیکھ رہے تھے۔ زندگی تب مشکل نہیں لگتی جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو۔ زندگی کی سانسیں آپ پر تب تنگ ہوتی ہیں جب دل کے مکین دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ 100% میں سے 10% لوگ محبت کرتے ہیں، اور ان 10% میں سے 5% مستقل ہوتے ہیں۔ جو جیتے ہیں تو سانسوں پر محبوب کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اور مرتے ہیں تو سانسیں محبت کو دان کر کے آنے والے 5% لوگوں کی محبت کو سانس دے جاتے ہیں۔ ریحان مصطفیٰ خان ایک محصور کن شخصیت کا مالک۔ محبت ہوتی ہے کہ مجسم تصویر تھا۔ وہ ایک بادشاہوں سا مرد تھا جو محبت کے بچھڑ جانے پر بھکاریوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکا تھا۔ ہر آنگ اشکبار تھی اس جوان سالہ موت پر، اور ریحان کا دکھ، سہیل کی اذیت، رخشندہ ہمدانی کا چھلنی کلیجہ، آنیہ اور وانیہ کی چیخیں ہرزی روح کو تڑپ تڑپ کر رونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا اور رانیہ کو لے جایا گیا۔ وہ جسے سرخ جوڑے میں بیچنا تھا، وہ سفید کفن میں رخصت ہو گئی۔ مسز ہمدانی ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گئی تھیں، اور وانیہ اور آنیہ انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ماں کو سنبھالیں یا جاتی ہوئی بہن کو روکیں۔ وہ روکنا چاہتی تھی اپنی بہن کو، اپنی زندگی کو، مگر جانے والوں کو روکنا ناممکنات میں شامل تھا، شامل رہا ہے۔ کون جانتا ہے دکھ ان ماؤں کو جو جوان اولادوں کی ڈولی کا خواب سجائے تابوت سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہوتی ہیں، اور کون جانتا ہے دکھ ان بھائیوں کے جو بہنوں کو بچوں کی طرح لاڈوں میں پال کر زندگی بنا کر سرخ جوڑے میں رخصتی کے سپنے بنتے ہیں، اور پھر کامتے ہاتھوں سے ان کو سفید کفن پہنانا پڑ جاتا ہے۔ اور کون جانتا ہے دکھ ان بہنوں کا جو بڑی بہنوں کو ماں کا روپ جانتی ہیں، مانتی ہیں، جو بڑی بہن کے بازو پر سر رکھ کر خواب و خرگوش کے مزے لیتی ہیں۔ وہی بہن پھر منومٹی تلے سوتی ہے۔ اور آخر کون جان سکتا ہے دکھ اس شخص کا جو 100 میں سے 10 ہے، اور 10 میں سے 5 ہے، جو اپنے جوڑے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر آسمان کے مالک سے مانگتا ہے، جو اپنی محبت کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے، اور پھر وہ سب چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر میں جا سوچتی ہے۔ ارے کون جانتا ہے دکھ ان سب لوگوں کا جو مل کر مچھڑ جاتے ہیں۔ ناول کا نام ہے ماتم سنگ شہنائی کا، جس کو لکھا ہے پریشا ماہنور خان نے، اور اس کے قسط نمبر ہے 4۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، وقت کی تو سنو، یہ ظالم ہے بہت، بے رحم ہے بہت، مگر اس سے بڑا مرہم کوئی نہیں جو ماضی کے زخموں پر لگایا جائے۔ وقت دوا ہے ہر اس درد کی جب وہ بے رحم بن جاتا ہے، اور خوشیوں کے درخت زندگی سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ وقت چکر ہے، وقت جابر ہے، وقت بے انصاف ہے، مگر تم جان لو وقت سے بڑا رحم دل بھی کوئی نہیں، وقت سے بڑا انصاف کا رکھوالا کوئی نہیں، وقت سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں۔ 2 سال بعد وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر نہ صحیح تو رو کر۔ اور یہ خاصیت ہے وقت کی، یہ نہ غم میں رکتا ہے نہ خوشی میں، کسی کے ہاں ڈیرے ڈالتا ہے۔ منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں کٹ گئے، اور اس گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ بھاری تھا، اذیت ناک تھا، دردناک تھا۔ ہمدانی ہاؤس پچھلے 2 سال سے ویران پڑا تھا، کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا۔ رانیہ جاتے ہوئی زبانیں خوشیاں کہہ کے سب لے گئی۔ ہمدانی ہاؤس نے چپ سہیلی سے دوستی گاڑ لی تھی، اتنی گہری دوستی کہ سکوت پل بھر کو نہ ٹوٹتا تھا۔
اگر ذرا آواز پیدا ہوئی اور سہیلی رخصت۔ وانیا اور رانیہ نے ہر ممکن کوشش کی اپنی ماں کو زندگی کی طرف لے کر آنے کی، اپنے بھائی کو ہنسانے کی، اپنی ماں کو دیمک کی طرح چاٹنے غم سے نکالنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں، اور کوششیں رائیگان نہیں جاتیں۔ بہت مشکلوں سے وہ پہلے جیسا تو نہیں مگر کچھ سنبھال گئی تھیں اپنے بھائی اور ماں کو۔ ہمدانی ہاؤس کو پہلے جیسا نہیں کر سکتی تھیں مگر زندہ مکان کو وہ قبرستان بننے سے روک سکتی تھیں، اور وہ قبرستان جسے ویراں پڑے اپنے گھر کو رونق سے بھر دینا چاہتی تھیں، اور وہ کر رہی تھیں، اور وہ کامیاب ٹھہری تھیں۔ زمانے کو جان لینا چاہیے، محبت سراب نہیں ہے، محبت دھوکہ نہیں ہے، محبت ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو ہر ایک ذہن کی پیداوار ہے۔ محبت ذہنوں میں نشو و نما پاتی ہے اور ہوتے ہوتے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے من پسند شخص کا زندگی سے نکل جانا ایک جیتے جاگتے انسان کی موت ہوتی ہے۔ لوگ محبت کو ناسمجھی سے تعبیر کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ محبت صرف لاپرواہ کو ہی نہیں ستاتی بلکہ محبت کا مر جانا ایک اچھے خاصے میچیورڈ شخص کو بھی خون کے آنسو رلاتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو دھوکے سے تعبیر کرتے ہیں، غلط نہیں، بہت غلط کرتے ہیں۔ جو محبت کو بکواس کہتے ہیں خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ ریحان مصطفیٰ ایک میچیورڈ اور سمجھدار شخص مگر محبت لے ڈوبی۔ جب محبت اپنے پر پھیلاتی ہے نا تو ساری عقل ختم ہو جاتی ہے۔ محبت عقل سے بھی آگے کے جہاں کا سفر ہے، جہاں خودی نہیں صرف بے خودی ہی بے خودی ہے۔ وہ بھی اسی جہاں چل پڑا تھا۔ اس کی پھپھو لندن میں رہتی تھیں، اسے بھی ساتھ لندن لے گئی تھیں۔ رانیہ کی موت نے اس کی حالت اپنی خراب کر دی تو وہ اچھا خاصا سمجھدار شخص آدھا مر گیا تھا۔ محبت اور عقل دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں زندگی کا راستہ طے کرنے کے درمیان چننا پڑتا ہے، اور آپ پر ہوتا ہے آپ کیا چنتے ہو۔ مگر محبت عقل کو کھا جاتی ہے۔ محبت ذات سے میں ختم کر کے کائنات کی تلاش میں لگا دیتی ہے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، وہ حساس تھا، بہت حساس، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگنا تھا۔ اس کی حساسیت سے لوگ اسے پاگل سمجھ بیٹھے۔ کوئی اس سے بھی پوچھتا جب زندہ رہنے کے باوجود سانس لینا دشوار ہو جائے تو دماغ کی تاریں ہل جاتی ہیں۔ پھپھو نے اسے اسائلم میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ پاگل تو نہیں تھا پر وہ دیوانہ تھا۔ دیوانگی ایسا روگ ہے جسے دنیا ناواقف ہے۔ وہ پاگل نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ روگ زدہ تھا، وہ جوگی تھا، وہ عشق زدہ تھا، وہ پاگل نہیں تھا۔ محبت روگ ہے سائیاں، محبت روگ ہے سائیاں۔ آنیہ اور وانیہ دونوں یونی تک پہنچ گئی تھیں۔ ایم اکنامکس ان کی بہن کا خواب جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھیں، مگر کچھ خوابوں کی قسمت میں پر نامکمل کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ وانیہ کافی حد تک سمجھدار ہو گئی تھی، اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ اب وہ بھائی اور ماں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ وہی چکر یہ وقت کا چکر، ایسے چکر چلاتا ہے وقت کے عقل خود آ جاتی ہے۔ البتہ آنیہ ویسی ہی تھی، نٹ کھٹ سی مگر بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ آنیہ میں اسائنمنٹ سمٹ کر بس آتی ہوں تو دھیان رکھنا اپنا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی تھیں اور وانیہ اسے تلقین کر کے آ رہی تھی۔ ہاں رکھ لوں گی، تم جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے بولتی نظریں ادھر ادھر گھما کر اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ کچھ گھاس پر بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے اور کچھ محبت کی مستیوں میں مست تھے۔ بیزاری سے آنکھیں گھماتی وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر موبائل میں لگ گئی۔ تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دی، اسے مخاطب کر رہا تھا۔ سنو، تم آئی تھنک نیو ہو یونی میں، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈمیشن فارم جمع سینئر کرواتے ہیں اور ساتھ 5000 کا نوٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا اپنی ٹولی کے ساتھ اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آنیہ نے نظریں اٹھا کر سر تپیر اس لڑکے کا جائزہ لیا۔ سیاہ پینٹ پر پیلی شرٹ پہنے، براؤن جیکٹ کو کمر کے ساتھ باندھے، ماتھے تک آتی سلکی بالوں اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا وہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ ایکس رے ختم ہو گیا ہو تو ایڈمیشن فارم اور ٹپ کی بات کریں۔ خود کو اتنی غور سے دیکھنے پر لڑکے نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو آنیہ نے نظروں کا زاویہ موڑا اور پھر سے سر موبائل پر جھکا دیا۔ تو 2 ایڈمیشن فارم اور پیسے؟ آنیہ نے کمال لاپرواہی سے موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑا لڑکا اور اس کے دوست حیران ہوئے۔ ایسے کیوں دے دیں، پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، 2 پیسے۔ ان کی نظریں خود پر محسوس کر کے آنیہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور کمر پر ہاتھ رکھ کے ان سے 2 ہاتھ کرنے کو کھڑی ہو گئی۔ محترمہ آپ نے سنا نہیں، میں نے سینئر کہا۔ اس ہینڈسم لڑکے نے اپنی بات دہرائی۔ پہلی بات تم وہی ہو نا؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی۔ سائم قریشی جو گریجویشن میں 4 سال فیل ہوا ہے اور جونی آ کر بھی ایک سیمسٹر میں 2 چکر لگا رہا ہے۔ تو تمہیں بتا دوں مسٹر ریان قریشی ایم اے کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ریگنگ کرنے کی سوچنی بھی پت، ورنہ میری مہربانی سے 2-4 سال ایک ہی سیمسٹر میں نکالنے پڑیں گے۔ وہ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہتی اپنا بیگ اٹھائے آگے بڑھی، جبکہ سائم کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹی، بچ کر رہنا مجھ سے،
بہت خطرناک ہوں میں، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی تیز تیز چلتی وہاں سے نکل گئی، اور سائم قریشی حیران پریشان ہو کر سب کو بیوقوف بناتا تھا، اور یہ لڑکی اسے پہلے ہی نظر میں ہری جھنڈی دکھا گئی۔ ہا ہا ہا، ویسے کیا بستی کی ہے لڑکی نے تیری، مزہ آ گیا۔ اس کا دوست ہنسا تھا۔ بوتھا توڑ دوں گا، چپ کر، ایک دھموکا اس کی کمر میں رسید کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج اتوار تھا، اتوار کا دن اسٹوڈنٹس کے لیے آکسیجن سلنڈر جیسا ہے، اور وہ دن ہے جب سب اسٹوڈنٹس کھل کر سانس لیتے ہیں، جی بھر کر سوتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا انڈیپینڈنٹ ڈے سنڈے ہے۔ یہی حال ہمدانی ہاؤس میں بھی تھا۔ آج سنڈے تھا۔ رخشندہ ہمدانی کچن میں گھسی ہوئی تھیں۔ سہیل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اخبار کی تازہ سرخیاں پڑھ رہا تھا۔ آنیا اور وانیا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں۔ 11 بجے وہ دونوں اٹھیں، فریش ہو کر باہر آئیں تو حیران رہ گئیں۔ باہر پکنک کا سارا سامان تیار رکھا تھا۔ فقیرہ بھی کھانا پیک کر رہی تھیں، بھیا فروٹس باسکٹ میں ڈال رہے تھے، ماما ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ واہ بھیا، ہم گھومنے جا رہے ہیں؟ آنیا دوڑ کر سہیل کے گلے لگ گئی۔ جی میرا بیٹا، آپ دونوں ناشتہ کر کے ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، سب فریش ہو جائیں۔ آنیا کے سر پر بھوسا دے کر سہیل فروٹ باسکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اماں ناشتہ دے دو، ریڈی ہونا ہے پھر۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کچن کی طرف منہ کر کے زور سے بولی، آئے ہائے، کیوں مجھے بوڑھی جان کی جان نکالنے پر تلی ہو؟ پیک ہوا کھانا اٹھائے باہر جاتی فقیرہ بھی ان کے پاس سے گزری۔ وہ دونوں نے زوردار قہقہ لگایا اور ان کے لیے ناشتہ لاتی رخشندہ بیگم نے بہت غور سے اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ دل کو سکون ملا تھا اور وہ مسکرا اٹھی تھیں۔ بہت دنوں بعد ہمدانی ہاؤس میں قہقہ گونجا تھا، کوئی دل سے مسکرایا تھا۔ آج ہمدانی ہاؤس کی رونق پھر سے شروع ہوئی تھی۔ کدھر کی تیاریاں ہیں لوگوں؟ وہ ابھی جاگا تھا، نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر آیا اور اپنی ماں اور بہن کو زور و شور سے تیاریوں میں مصروف دیکھ کر چونکا۔ سی سائٹ؟ کرشمہ خوشی سے بولی۔ اے لو جی، کدیاں پہاڑ تے نکلیاں چوہا۔ نی سائڈ دا سنتے اس کی پھیلی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی اور وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، تم انسان کب بنو گے؟ لاؤنج کے صوفے پر لیپ ٹاپ میں جھکا ریان اس کی طرف دیکھا، اونچی آواز میں بولا، اس جنم میں تو نہیں ہے مسٹر بھیا قریشی۔ وہ آواز بدل کر ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ چلو باتیں کم کرو، کبھی چپ رہا کرو۔ مسٹر قریشی نے اس کی طرف دیکھا، اور جاؤ تیار ہو جاؤ، ہر کوئی مجھے خاموشی کرواتے رہتا ہے، صدمے خاموش کر دیتے ہیں، دعا کریں صدمہ ہی لگ جائے، پھر خاموش ہو جاؤں گا، ایسا کہ آپ لوگوں کی جان ہوا ہونے لگے گی۔ وہ بتا رہا تھا جو سب کو اذیت دینے والا تھا۔ اللہ نہ کرے جب بھی بولنا فالتو ہی بولنا۔ مسز قریشی تو دہل کر رہ گئیں۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، جس انسان کو اس بار بار فیل ہونا صدمہ نہیں پہنچا رہا، اس دنیا کی کوئی طاقت صدمہ نہیں پہنچا سکتی۔ کرشمہ نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ ماں پہلی فرصت میں اسے بلا کر تو رخصت کریں، وہ جل بھن کر اس کی بات پہ سڑ گیا تھا۔ اور سنیں گے پاپا؟ منہ سائم کی طرف موڑے، اونچی آواز میں باپ کو مخاطب کیا۔ یہ اشارہ تھا، وہ سائم کا کوئی بھانڈا پھوڑنے والی تھی۔ موصوف خود کو اتنا زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں کہ کل جونی نے ایم اے کی لڑکی کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ پلٹا، اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ دل ہی دل میں عادل کو خوب کوسا، جس نے فوراً سے بات پہنچا دی۔ پھر لیپ ٹاپ پر چلتی ریان کی انگلیاں ٹھہریں اور وہ پھر مسٹر قریشی ایک ساتھ بولے، لڑکی بولی مجھ سے جونیئر ہو؟ یہ ریگنگ کا چکر کہیں اور چلانا، ورنہ بہت خطرناک ہوں میں۔ یہ نہ ہو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سیمسٹر میں 4 سال لگانے پڑ جائیں۔ اس کی آنکھیں نکالنے کا بھی کرشمے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ساری بات باپ اور بھائی کو بتا کر چڑھانے والی مسکراہٹ سائم کی طرف اچھالی۔ سائم نے خونخوار نظروں سے کرشمہ کو دیکھا۔ واہ، دل خوش کر دیا لڑکی نے۔ مسٹر قریشی اور سائم مسکرائے۔ کرشمہ کی بچی، تم ہوئی ضائع آج میرے ہاتھوں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا کرشمہ کے پیچھے بھاگا، جو پہلے ہی اس کے تیور جان کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ مسٹر قریشی، سائم اور مسز قریشی ان کی نوک جھوک پر مسکرا اٹھے۔ آخر کار سبھی خوش ہو گئے آج۔